باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ کا اپنا دوست حافظ محمد ضیاء اپنے یوٹیوب چینل ضیاء القرآن کے نام سے جو ہے اس کے ساتھ حاضر ہوا۔ جی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک سیکھنا کیوں ضروری ہے، تو اس میں ہم نے کچھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جیسا کہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان کو اگر الگ اور واضح نہ کیا جائے مطلب بہت سارا تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو جس طرح آپ قریب الصوت ہیں قاف اور کاف، یہ دو جو لفظ ہیں حروف ہیں، ان کو فرق نہ واضح کرے تو کیا ہوتا ہے، آج میں آپ کو ایک تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ وائٹ بورڈ پہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس بات کو تو ضرور سمجھ جائیں گے کہ قرآن پاک سیکھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، قرآن پاک سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کہ کیا ضرورت ہے، جی وہ اسی روٹین سے پڑھتے آ رہے ہیں سادہ زبان میں، حالانکہ اتنی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہی قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ کیا چیز ہے دنیا میں جو ہمیں اس قرآن پاک میں، اللہ پاک کی اس پاک کلام میں نہیں ملتی۔ تو وہ لفظ ہیں جی قلب، قاف، لام، با۔ یہ تین لفظ قلب اور ایک اور قلب ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں قرآن پاک کے ہیں۔ قلب قاف دو نقطوں والا جو ہوتا ہے موٹا جس کو کر کے پڑھنا ہے قلب، اس کا مطلب ہے دل، اور دوسرا کاف جو ہے کتاب والا کاف، اس کے ساتھ جو قلب بنتا ہے کاف لام با، اس کا مطلب ہے کتا۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ قلب جو موٹے کاف والا قلب ہے اس کا مطلب ایک انسانی جسم کا کتنا پیارا حصہ ہے دل، وہ اس کا مطلب یہ دل جو ہمارے سینوں میں موجود ہے، جس میں ہمارا سب کچھ سیو ہے۔ ہم جس طرح درود شریف پڑھتے ہیں، نماز ہے، وہ ہمارے سینوں میں دل کے میں محفوظ ہے۔ تو دوسرا قلب جس کا مطلب کتا ہے۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ دل اور کتا جو ہے ان دونوں الفاظ میں کتنا فرق ہے۔ تو اسی دو الفاظ کو میں لیے ہوئے آپ کو وائٹ بورڈ پہ لے چلتا ہوں، وہاں پہ قرآن پاک کی آیات کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کا ساتھ ترجمہ بتایا جائے گا، اور آپ انشاءاللہ خود اس بات کی تصدیق کریں گے اور خود تسلیم کر لیں گے کہ جی قرآن پاک واقعی الفاظ جو حروف ہیں ان کو الگ الگ ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اب وائٹ بورڈ پہ چلتے ہیں۔ تو جی ہم وائٹ بورڈ پہ پہنچ گئے ہیں۔ جی ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی قلب قاف لام با، موٹے کاف والا قلب یہ ہے، اور کتاب والا قلب یہ ہے۔ اب یہ بھی قرآن پاک کا لفظ ہے، یہ بھی قرآن پاک کا لفظ ہے۔ اگر ان کو واضح نہ کیا جائے، سمپل پڑھا جائے، تو دونوں کو ہی ہم اور پڑھتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں قلب قلب، یہ بھی قلب یہ بھی قلب۔ اب اس قلب کا مطلب ہے دل، اس قلب کا مطلب ہے کتا۔ اب اگر ہم ترجمے پہ غور نہیں کرتے، ترجمے کی طرف نہیں جاتے، ہماری زبان تو عربی ہے نہیں، ہمارے دل میں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس قلب اور اس قلب میں فرق کریں یا نہ کریں، تو کیا ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو سیکھنے والی ہیں، جس کی وجہ سے ہم باقی تمام اقوام سے پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسئلے کا حل اللہ پاک کی ذات نے اپنے کتاب اپنی کلام میں دے دیا ہم کو، لیکن ہم غور نہیں کرتے، حالانکہ اللہ پاک کی ذات نے کافی جگہ پہ غور کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ تو ہمارا جی قلب کا مطلب ہے دل، اور اس قلب کا مطلب ہے کتا۔ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ، یہ دونوں ویسے تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اب اس جو ہیں، اب
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، انہوں نے پہنچا دیا، یعنی یہ پیچھے سے ہمارا اصل جو ہم نے آپ کو بات سمجھانی ہے وہ آپ نے اس قلب کا پہ غور کرنا ہے۔ پیچھے اس آیت کا بھی اور یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا بالکل ایک ہی ترجمہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے حوالے سے یہ آیت ہے، وہ لمبا ٹاپک ہے، اس کو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ قلبی کا، یہ قلبی کا جو ہے قاف دو نقطوں والا جو ہے، اس قلبی کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر۔ قلب کا مطلب کیا ہوا جی؟ دل۔ قلبی کا، آپ کے دل پر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہو گیا جی، ٹھیک۔ اب یہ ویسے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھا تو ہم کو پتہ چل گیا جی، انہوں نے پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، یعنی قرآن پاک کو۔ اب یہ اگر ہم نے قلبی کا، اس قلبی کا کو قلبی کا پڑھ دیا، قاف کو موٹا نہ کیا، اس قلب کا مطلب کتا ہے اور اس قلب کا مطلب دل ہے، اس قلبی کا کو ہم نے اگر یہ قلبی کا پڑھ دیا یعنی قاف کو موٹا نہ کیا تو اس کا مطلب بلا کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پہنچا دیا آپ کے، میں نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہتا، قلبی کا، یہ اگر ہم نے یہ پڑھا تو اس قلبی کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ تو انہوں نے قرآن پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس پر؟ اگر یہ ہم قلبی کا نہیں پڑھیں گے، یہ قلبی کا پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس پر۔ ایز اے مسلم یہ بات آپ کو اب سمجھ جانی چاہیے کہ ہم کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وضاحت الفاظ کی جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کی وضاحت نہیں کرتے تو مطلب کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جی جو اکثر ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جی علماء کرام نے، حفاظ کرام نے ہم کو جی مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ تو ہم کیونکہ وہ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انگلش کا ایک لفظ ہے جی کک، یہ کک ہے، یا کلاک لے لیں، کلاک یہ لفظ ہے، اسی کی طرح یہ لفظ ہے جی سائیکل۔ اب ان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی سی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی سی سے شروع ہو رہا ہے۔ ان سے جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کو جی دین مشکل کر کے بیان کر دیا گیا ہے، ہم کو بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کبھی کیوں نہیں کہا کسی انگریز سے کہ یہ بھی لفظ سی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی سی سے شروع ہو رہا ہے اور اس کو ہم کک اور کلاک پڑھتے ہیں، اس کو ہم کائیکل کیوں نہیں پڑھتے، سائیکل کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں چینج ہو گیا؟ یہ تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس لیے ہم کو مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا نہیں۔ یہ اس لیے ہوا جی کیونکہ آگے وائے آ گیا، اس لیے یہ ہم نے سائیکل پڑھا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس قلبی کا اور اس قلبی کا میں کیا فرق ہے اور کہاں سے آپ کو کبھی بھی نمبر نہیں ملیں گے اگر آپ یہ وائی کی جگہ سی وائی کی جگہ ایس آئی لکھ کے آ جائیں تو یہ کبھی بھی سائیکل نہیں بنائیں گے۔ آپ جتنا کہ سی وائی نہیں لکھیں گے اتنے تک آپ کو وہ ٹھیک نہیں کرے گا، آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے ہم کو یہ ساری چیزیں جس طرح ہم یہ انگلش کو سیکھ لیتے ہیں جی، سی کے آگے ای آ جائے آئی آ جائے تو اس کو جی سین کی لفظ بولنا ہے، اور سی اس کے علاوہ باقی جو لفظ جس طرح کک کلاک ہے اس کو کاف کی لفظ بولنا ہے، اسی طرح یہ قلبی کا کو اگر ہم قلبی کا پڑھیں گے تو مطلب اور ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں گے، اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں، اسی لحاظ سے ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ سارے لیسن آپ کو سکھانے ہیں، پورا قاعدہ آپ کو پڑھانا ہے، تمام الفاظ آپ کو بتانے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ منسلک رہیے اور اپنے الفاظ کی درستگی کیجیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ہماری آنے والی
ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔